الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجوز بیع ذراع من ثوب، اور تھان میں سے ایک گز کپڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے، ولا بیع جزع من سقف، اور چھت سے شہتیر کی بے کرنا جائز نہیں ہے، وضربۃ القانص، اور ایک مرتبہ جال پھینکنا جائز نہیں ہے، ولا بیع المزابنتی، اور بیع مزابنہ جائز نہیں ہے، وہو بیع الثمر علی النخل بخرصہ تمرا، اور بیع مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو کٹی ہوئی کھجور کے عوض اندازے سے فروخت کرنا، ولا یجوز البیع بالقاء الحجر والملامسۃ، اور پتھر کو پھینکنے کے ذریعے اور چھونے کے ذریعے عقد کرنا جائز نہیں ہے، ولا یجوز بیع ثوب من ثوبین، اور دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، متن میں ذکر کردہ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعدہ ولا بیع جزع من سقف، متن کے اس حصے پر ایک عصری مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق ذکر کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا، ولا یجوز بیع ذراع من ثوب، کپڑے کے تھان میں سے ایک گز کپڑے کی بے کرنا جائز نہیں ہے، ولا بیع جزع من سقف، اور چھت سے شہتیر کی بے کرنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی بنیاد اس قاعدے پر ہے کہ مبی بائع کے مال کے ساتھ اس طور پر متصل نہ ہو کہ اس کے علیحدہ کرنے سے بائع کا نقصان ہو، جیسے تھان میں سے ایک گز کے کاٹنے کی صورت میں باقی تھان کا نقصان ہے، کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں رہے گا، اس لیے یہ بے فاسد ہے۔ لیکن اگر گز کو الگ کرنے سے تھان کا کوئی نقصان نہ ہو، جیسا کہ فی زماننا ھذا، تو تھان میں سے ایک گز کپڑے کی بے کرنا یہ جائز ہوگی، کیونکہ جو علت منع ہے بائع کا نقصان وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح شہتیر جو چھت میں لگا ہوا ہے، اس کو نکالنے سے پوری چھت کے گرنے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسے شہتیر کی بے جائز نہیں ہوگی۔ وضربۃ القانص، اور ایک مرتبہ جال پھینکنا، یعنی بائع یہ کہے کہ ایک مرتبہ آپ جال پھینکیے، اس کے عوض میں 100 روپیہ لوں گا، تمہارے جال میں جتنی بھی مچھلی آئے گی وہ تمہاری۔ تو اس کے عدم جواز کی وجہ دو ہے۔ پہلی وجہ غرر ہے، ہو سکتا ہے جال میں مچھلی آئے اور ہو سکتا ہے نہ آئے، تو یہاں مبی کے وجود و عدم میں شک واقع ہو گیا، لہٰذا اس مانع غرر کی وجہ سے ضربۃ القانص یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جال میں مچھلی پھنس بھی جاوے، تو اب مقدار مبی میں جہالت ہے، کتنی پھنسے، بڑی پھنسے، چھوٹی پھنسے، 2 کلو پھنسے، 4 کلو پھنسے، 5 مچھلی پھنسے یا ایک ہی پھنسے، تو مقدار مبی میں جہالت کی وجہ سے ضربۃ القانص جائز نہیں ہے۔ ولا بیع المزابنۃ وہو بیع الثمر علی النخل بخرصہ تمرا، بیع مزابنہ یعنی ایک شخص یہ کہے کہ میرے درخت پر، میرے ان 5 کھجور کے درختوں پر جو کھجور لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے، اور اس کے عوض مجھے یہ گونی میں جو کٹے ہوئے کھجور آپ کے رکھے ہوئے ہیں وہ مجھے دے دو۔ اس کے عدم جواز کی وجہ سود ہے، کیونکہ یہاں ہم جنس شے کو دے کر ہم جنس شے لے رہا ہے، کھجور کو دے کر کھجور لے رہا ہے۔ اب اگر اندازے سے یہ کھجور کا لین دین ہوگا، ظاہر سی بات ہے درخت پر کتنے کھجور لگے ہوئے ہیں اس کا پتہ لگانا یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو اب یہ اندازے سے جو کھجور
کو لیا اور دیا جا رہا ہے اس میں کمی بیشی ہوگی، اور یہ کمی بیشی سود ہوگی۔ اس مانع ربا کے پائے جانے کی وجہ سے بیع مزابنہ جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة، پتھر کو پھینکنے کے ذریعے اور چھونے کے ذریعے عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی بائع یہ کہے کہ ان مبیعات میں سے آپ کا پتھر جس مبی کو بھی لگے گا میں اسے 100 روپے کے عوض فروخت کر دوں گا، یا آپ جس مبی کو بھی چھوئیں گے میں اسے 100 روپے کے عوض فروخت کر دوں گا۔ بائع کا اس طرح کہنا یہ دراصل مبی کی جنس میں جہالت ہے۔ پتھر کون سے مبی کی جنس کو لگے گا، اس لیے کہ مختلف الاجناس مبی وہاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ پتھر اس کا کون سی مبی کو لگے گا، کون سی جنس کو لگے گا، یہ معلوم نہیں ہے، تو مبی کے جنس میں جہالت کی وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ نیز القاء حجر اور ملامسہ سے حدیث پاک میں منع بھی کیا گیا ہے، تو دلیل نقلی بھی موجود ہے اور دلیل عقلی بھی موجود ہے۔ ولا يجوز بیع ثوب من ثوبین، اور دو مختلف الصفات کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بیع کرنا، تو یہاں پر تعین صفات میں جہالت ہے کہ دو مختلف کوالٹی کے کپڑے ہیں، بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ایک کپڑا میں نے 10 روپے کے عوض فروخت کر دیا، اور متعین نہیں کر رہا ہے کہ کون سے کپڑے کو اس نے فروخت کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں تعین صفات میں جہالت ہے، مبی کی صفات میں جہالت ہے، اس وجہ سے بیع فاسد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مبی کا ہر اعتبار سے معلوم ہونا ضروری ہے، پس کسی بھی قسم کی جہالت اگر مبی میں پائی جائے گی تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ عبارت میں مبی کے اندر 3 قسم کی جہالت موجود ہے۔ نمبر 1، مبی کی مقدار میں جہالت ہو، جیسے ضربۃ القانص کی صورت کہ ایک مرتبہ جال پھینک کر بیع کرنا، اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں جال میں کتنے پرندے یا کتنی مچھلیاں پھنسیں گی، تو ضربۃ القانص میں جو جہالت ہے وہ مبی کی مقدار میں جہالت ہے۔ اسی طریقے سے القاء حجر اور ملامسہ میں مبی کی جنس میں جہالت ہے کہ پتھر کون سی جنس کے مبی کو لگے گا، اور اسی طریقے سے کون سی جنس والی مبی کو مشتری چھوئے گا یہ معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا یجوز بیع ثوب من ثوبین، دو مختلف کوالٹی کے کپڑے ہیں، ان میں سے لا علی التعین بائع ایک کپڑے کو بیچ رہا ہے، تو یہاں مبی کے صفات میں جہالت ہے، اس وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مبی کا ہر اعتبار سے معلوم ہونا ضروری ہے، جنس بھی معلوم ہو، مقدار بھی معلوم ہو اور صفات بھی معلوم ہو تو ہی بیع جائز ہوگی، ورنہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ ولا يجوز بیع ذراء من ثوب ولا بیع جزع من سقف، مصنف کے اس متن پر ایک عصری مسئلہ کے انطباق مع وجہ انطباق۔ صحیح سالم گاڑی کے ACM یا شوکپ کے خرید و فروخت کا شرعی حکم۔ اگر کوئی شخص صحیح سالم گاڑی میں اس کا جز یعنی ACM یا شوکپ جس پر گاڑی کے منفعت کا مدار و مدار ہوتا ہے اسے فروخت کرے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ذکر کردہ عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ولا بیع جزع من سقف پر منطبق کرنے کے لیے ایک فقہی قاعدے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق واضح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ بیع کے درست ہونے اور فساد سے خالی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بائع مبی کے حوالے کرنے پر اپنے آپ کو یا کسی اور کو ضرر پہنچائے بغیر قدرت رکھتا ہو۔ ضابطے کی روشنی میں انطباق واضح ہو گیا کہ گاڑی کا ACM اور شوکپ پر گاڑی کی فعالیت مبنی ہوتی ہے، کہ گاڑی سے ACM یا شوکپ کے نکال لینے سے گاڑی کی فعالیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اب اگر بائع صحیح سالم گاڑی کا ACM یا شوکپ کو فروخت کرے تو گاڑی کی افادیت کے ختم ہونے کی وجہ سے بائع کا نقصان ہے، اس لیے ACM یا شوکپ کی بیع درست نہیں ہوگی۔ جیسے کسی تھان سے ایک گز کپڑے کی بیع
جس کے بعد اس تھان کی سابقہ افادیت باقی نہ رہے، اور چھت کے شہتیر کی بے میں چونکہ بائے کا نقصان ہے، اس لیے تھان سے 1 گز کپڑے اور چھت کی شہتیر کی بے جائز نہیں ہے، کیونکہ ضابطہ ہے کہ بائے مبی کے حوالے کرنے پر اپنے آپ کو یا کسی اور کو ضرر پہنچائے بغیر قدرت رکھتا ہو، اور گاڑی کا شوکب یا ACM کا چھت کی شہتیر کی طرح بغیر نقصان کے حوالے کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے گاڑی کے ACM یا شوکب کی بے کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔